الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. صدق الله مولانا العلی العظیم. ان آیات میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور اپنی قوم کو سمجھانے کا انداز بیان کرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کرتے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ حالات یا ان آیات کے اترنے کا، نازل ہونے کا وقت مکہ کے انتہائی سنگ ترین اور سخت ترین حالات ہیں. تو حضرات صحابہ اکرام کو جو ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے، ان حضرات کی تسلی کے لیے اللہ کبھی حضرت نوح کے حالات بیان کرتے ہیں اور کبھی حضرت ابراہیم کے حالات بیان کرتے ہیں. آج کی آیات میں اللہ نے حضرت لوط کے حالات کو بیان فرمایا کہ دیکھو، پہلے جان لینا چاہیے کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں. اللہ نے ان دونوں حضرات کو، یہ دونوں حضرات بابل میں مقیم تھے، اور جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا اور انہوں نے ہجرت فرمائی تو اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو بھی لے کر یہ شام کے علاقے میں پہنچ گئے. اب جب دونوں حضرات شام کے علاقے میں پہنچے تو پیغمبر دونوں ہیں، ایک جگہ جا کر تبلیغ نہیں کریں گے. حکم ہوا کہ ابراہیم آپ فلسطین کے علاقے میں چلے جائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے اردن کے مشرقی حصے میں جہاں سدوم اور عامورہ کی بستیاں تھیں، اور آج جہاں بحر لوط یا بحر مردار یا ڈیڈ سی سمندر آباد ہے، پانی ہے، یہ در حقیقت وہی بستیوں کو اللہ نے الٹا تھا تو وہ پانی اوپر آ گیا. کہا جاتا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی چرند پرند، کوئی کسی طرح کی مچھلی زندہ نہیں رہا کرتی. تو آج کل جہاں ڈیڈ سی آباد ہے اردن میں، وہ بستیاں ہیں بحر قوم سدوم اور عامورہ کی، جو اردن کے مشرقی حصے میں ہیں. اللہ نے حضرت لوط کو تبلیغ کے لیے یہ علاقہ متعین کیا. یہ علاقے کے اندر جو قوم آباد تھیں وہ انتہائی درجے کی فواحش، منکرات
اور انسانیت سوز، یا یہ کہا جائے کہ انسانیت اور عقل میں آنے والے گناہوں سے پرے کے گناہ کیا کرتے تھے، کہ مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے، کہ جس نے انسانیت کی جڑ اور شرم و حیا کا جنازہ نکال رکھا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بداعمالیوں کے نتیجے میں ان کو غیرت دلائی، مگر قوم پر شہوت پرستی کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ ان بدبختوں پر اس کا اثر نہ ہوا، الٹا کہنے لگے، آج کی آیات میں آ رہا ہے کہ اے لوط، آپ ہمیں جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں لے آئیے، اپنے اللہ سے کہہ دیجئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو مارنے کے در پہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر مصائب اور دشمنی ان لوگوں نے اتنا کی کہ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اے اللہ مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب کر دے۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بچا لے، اور یہ جو ظالم قوم ہیں جس کے اوپر شہوت رانی کا غلبہ چڑھا ہوا ہے، سمجھانے سے بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی، الٹا یہ میری جان کے در پہ ہو گئے ہیں، تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر چند فرشتوں کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ اس قوم کی طرف بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کو خوشخبری سنا دو کہ بڑھاپے میں ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے ہاں آئے، قرآن کے دوسری جگہ یہ موجود ہے قرآن میں کہ جب یہ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے، جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا، بھنا ہوا گوشت لا کر ان کے سامنے رکھا، لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ مہمان اگر میزبان کے کھانے اور پینے سے انکار کر دے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ آنے والا غلط ارادے سے آیا ہے، کیونکہ اس وقت کا رواج یہ تھا کہ جس کے گھر کا کھانا یا پانی پی لیا کرتے تھے تو نمک کا حق ادا کیا کرتے تھے، اس سے کبھی زندگی میں لڑا نہیں کرتے تھے، اور جہاں لڑنا ہوتا تھا وہاں کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو ڈر یہ ہوا کہ آنے والے مہمان کہیں میرے دشمن نہ ہوں، تو ڈر کا احساس ہوا، فرشتے سمجھ گئے، کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمیں کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان فرشتوں نے کہا اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، کہ ہم تو اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں، ان کی شرارتیں عجیب قسم کی تھی کہ اگر کسی کی ریح خارج ہو جائے تو مجمع ہنسا کرتا تھا، کوئی نیا والا آنے والا مہمان آئے تو بچوں کو اس کے پیچھے لگا دیا کرتے تھے کہ سیٹی بجاؤ، نوجوان اوباش ٹائپ کے لوگ سیٹی بجایا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، کسی کی ہوٹنگ کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ناپسندیدہ ہیں، اور پھر مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایک جملے میں اس پوری برائیوں کو بیان کیا، کہا کہ وہاں کے باشندے بڑے شریر تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ان کی بات سن کر فرشتوں کی حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم وہاں ان کو ہلاک کرنے جا رہے ہو، وہاں تو میرا بھتیجا بھی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھتیجے پیغمبر ہیں اللہ کے، وہ برگزیدہ ہیں، اللہ ان کو بچا لے گا، اور ان کے ساتھ جو ان کے متبعین ہیں اللہ ان کو بھی بچا لے گا، لیکن سوائے حضرت لوط کی بیوی کے کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں، اس لیے کہ وہ قوم کا ساتھ دیا کرتی ہے۔ اللہ نے یہاں آیات میں حضرت لوط کے حالات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کیسے کیسے حالات اللہ کی طرف سے
پیغمبروں پر بھی آئے، لیکن انہوں نے مدد اگر کسی سے مانگی تو اللہ سے مانگی۔ جب اللہ کے نیک بندے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں تو دعا اللہ قبول کیا کرتے ہیں۔ حضرت لوط نے اپنے چچا سے بھی مدد نہیں مانگی بلکہ اللہ سے مدد مانگی، اور پھر بالآخر جو ظالم اور شریر ہوا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا قوم نوح بھی تباہ ہوئی، آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم کو ستانے والا بادشاہ بھی تباہ ہوا۔ آج کی آیات میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو قوم لوط کو بھی اللہ نے تباہ کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ حالات اور پریشانیاں آئیں تو صبر و استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہو آخری سانس تک، اور مدد اگر مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ تیسرا سبق ان آیات کا یہ ہے کہ ظالموں کو اللہ، شریروں کو اللہ چھوڑا نہیں کرتے بلکہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں والوں میں کسی نے نہیں کیا، گویا کہ گناہ کے موجد ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ اے لوط ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط نے فرمایا اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں، یعنی جو فتنہ اور فساد دنیا میں مچا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں میری مدد فرما دیجئے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یعنی اللہ کے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے، معلوم یہ ہوا چند فرشتوں کو دو کاموں کے لیے بھیجا، حضرت ابراہیم کے ہاں خوشخبری دو اور قوم لوط کی بستی کو تباہ کرو۔ تو پہلے یہ حضرت ابراہیم کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین، ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی موجود ہیں، میرا بھتیجا ہے، نیک ہے، پیغمبر ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کی مدد اور اہل ایمان کو فرشتے بچایا کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا